دوستوں، اب ہم بات کریں گے انجیر کے فوائد کی۔ انجیر تو آپ نے سنی بھی ہوئی ہوگی اور اپنے زندگی میں بہت استعمال کی ہوگی۔ اس ویڈیو کی اہم جانکاری آگے چلتی رہے گی۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اردو پوائنٹ 11 کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو پہلے سے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کے بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندھک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبو دیے جاتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم رہیں۔ انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بخش بہار ہے۔ انجیر جسم کو فرب اور سوڈل بناتا ہے، چہرے کو سرخ سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفور پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر مین وٹامن اے اور سی کے کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہے، اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کثرت سے دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مشرقی سطح اور ایشیائی کوچک پھل ہے، اگرچہ یہ بر صغیر پاک ہند میں بھی پایا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان طباع ایشیا کوچک سے منگول اور منگل سے یہاں لائے۔ انجیر کھانسی، بلغم، گلے کی خراش اور آنتوں کے کئی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے۔ انجیر دماغی امراض سے بچاتی ہے، مزاجی اور طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، دل کو فرحت بخشتی ہے اور قلب جگر کو بجا طور پر قوت دیتی ہے۔ انجیر میں ایسی غذائی اجزاء شامل ہیں کہ جو نظام ہضم کو قوت بخش اور اس کے ساتھ ساتھ صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کر کے موٹا پلانے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اگر کسی کی تلی خراب ہو گئی ہو یا تلی پر ورم آ گیا ہو، ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ 5 یا 6 انجیر ہر روز سرکہ میں بھگو کر کھائیں۔ اس کے طرح چند روز میں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر انجیر کے ساتھ بادام یا پستہ بھی کھائیں تو یہ بھی تلی کا ورم ختم کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ انجیر اگر ہر روز کسی ایک خاص وقت پر کھانے کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے فالج جیسے مرض سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ انجیر کو اخروٹ کی گری کے ساتھ کھانے سے بھی فالج ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ پھوڑے پھنسنے اور کینسر جیسے مرض کے علاج کے لیے بھی انجیر کا باقاعدگی کے ساتھ کھانے رہنا کثیر اور مفید ہوتا ہے۔ اگر انجیر اور دودھ کو ملا کر پیس کر لیے سی بنا کر پھوڑے اور پھنسیوں پر لیپ کیا جائے تو وہ جلد پک کر باہر نکلتے ہیں۔ اگر گردے، مثانے یا پتے میں اگر پتھری ہو جائے تو اکثر درد کا باعث ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی انجیر مفید ثابت ہوتی ہے۔
اس کے لیے ہر روز صبح نیار منہ 5 یا 6 انجیر کلونجی یا کلونجی کے تیل کے ساتھ کھائیں تو پتھری نکل جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے طبیب سے مشورہ کر لیں۔ انجیر ہر طرح کے پتھروں کو کھول کر کمزور اور کم کرنے کا کام بھی کرتی ہے۔ انجیر کا مسلسل استعمال خون کا گاڑھا پن ختم کرتا ہے، نالیوں میں خون کا انجمام دور کرتا ہے اور جسم کی بھیجا چربی کو بھی کم کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انجیر ایک شفائی دوا ہے۔ انجیر آنتوں کی صفائی کرنے کا فعل بھی سر انجام دیتی ہے اور معدے اور آنتوں کی کئی ضرور رسیاں بیماریوں کو بدچیت ختم کرتی ہے۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جسم کو فربہ موٹا کرتا ہے، جلد کو کھاراتا ہے۔ اگر اس کے مغزات اخروٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو تقویت قوت باء کے لیے مفید ہے۔ انجیر کے بہترین قسم سفید ہیں۔ یہ گردہ اور مثانے کی پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتا ہے، زہر کے مرض اثرات سے بچاتا ہے، ہلکی سوزش، سینے کا بوجھ اور پھیپھڑوں کی سوجن میں مفید ہے، جگر اور تلی کو صاف کرتا ہے، بلغم کو پتلا کر کے نکالتا ہے، جسم کو بہترین غذا فراہم کرتا ہے۔ انجیر اور مغرب بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گود میں رکھنے سے یا تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ پستانوں کی سوزش میں اس کا استعمال مفید ہے۔ گردہ اور مثانے کی سوزش کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اس کو نہار منہ کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ آنتوں کو متحرک کرتا ہے، پیٹ سے ریح کو خارج کرتا ہے۔ بادام کے ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ کے اکثر تکلیف کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ درجہ ذیل میں آپ کو کچھ فائدے بتا دیتا ہوں۔ کافی میں اوپر بیان کر چکا ہوں ویڈیو میں اپنی میں، پہلے جو میں نے آپ کے اس کے فوائد بتائے ہیں۔ نمبر 1، انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھ دیں سے پھوڑ جلدی پھٹ جاتی ہیں۔ نمبر 2، انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹوں بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھائیں، دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیروں کی طرح پھول جائے گا۔ اسے کھانے سے گلے بیٹھ جانا یا بند ہو جانا کے امراض نہیں پیدا ہوتا۔ سردی کے ایام میں بچوں کو خشک سردی انجیر تو ان کو نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ انجیر زرد ہضم اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انجیر کھانے سے آدمی مرض کلونج سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کی باقاعدگی استعمال سے بدن فربہ ہو جاتا ہے اور رنگت نکھر آتی ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی دائم بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدگی سے استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں، 1 ہفتے بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 14، انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم میں فربہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 15، تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2-4 قطرے برس سفید داغ پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتا ہے۔
नंबर 16 अंजीर प्यास की शिद्दत को कम करता है। नंबर 17 जिन लोगों को पसीना ना आता हो उनके लिए अंजीर का इस्तेमाल मुफीद है। नंबर 18 अंजीर खून की सुर्ख ज़रात में इजाफ़ा करता है और जहरीले मादे ख़त्म करके खून को साफ करता है। नंबर 19 जिन लोगों को ज़ौफ़ दिमागी की कमज़ोरी की शिकायत हो वो इस तरह का नाश्ता करें कि पहले 3-4 अंजीर खाएं, फिर 7 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज़, 1 छोटी इलायची के दाने पीसकर पानी में चीनी मिलाकर पी लें। नंबर 20 कमर में दर्द हो तो अंजीर के 3-4 दाने रोज़ाना खाने से दर्द से निजात मिल जाती है। नंबर 21 बवासीर की शिकायत हो तो अंजीर का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से पुरानी बवासीर का भी खात्मा हो जाता है। नंबर 22 मेथी के बीज और अंजीर को पानी में पकाकर शहद में मिलाकर खाने से खांसी की शिद्दत कम हो जाती है। नंबर 23 अंजीर ताज़ा और नरम लेनी चाहिए। काली और सूखी अंजीर में बग़ज़ औक़ात सफ़ेद कीड़े नज़र आते हैं। ऐसा अंजीर बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपने अंजीर लेनी हो तो इसका ख़ास ख्याल रखें। ये आज हमने आपको अपने 3 ऐसे फल बताए हैं जो कि हम अपने ज़िंदगी में तकरीबन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में बड़ी नेमत और सेहत रखी हुई है। अगर अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में सेहत रखी हुई है हमारे इंसानों के लिए, तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल उसी तरीके से करना चाहिए कि ये हमें सेहत दे सकें। अगर आप अंजीर के साथ 2-3 और ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नशो नमा और आपकी सेहत बरकरार रखने में और आपको अपने जिस्म में तवानाई ताकत इजाफ़ा हो सकती है। वे देखें वैसे तो ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं जो लोग अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स बहुत सख्त बख्श ग़िज़ा तस्वुर की जाती है क्योंकि ये ग़िज़ाइत से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन ए, गुड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट वाफर मकदार में पाए जाते हैं। अगर आप रोज़ाना 5 अखरोट अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें उसके फ़वाइद से आप भी हैरान रह जाएंगे। जी तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उर्दू 11 पॉइंट को तो शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में करता है। रोज़ाना 5 अखरोट खाने से आपको ये फ़ायदे मुमकिन हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करता है, दिमागी सेहत बेहतर बनाता है, दिल की अमराज से बचाता है, ज़ियाबीत्स का खतरा टाल देता है, बाल, जल्द और नाखून के लिए भी बेहद मुफीद, कैंसर से बचाने में भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर आप 5 अखरोट रोज़ाना खाएंगे तो 4 घंटे के बाद भी अखरोट अपने कमालात दिखाने शुरू कर देगा। 5 अखरोट खाने के बाद आपके जिस्म को ग़िज़ाइत और विटामिन्स मिलना शुरू हो जाएंगी और उन विटामिन्स के ज़रिए आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। अखरोट के ज़रिए आप अपना ज़हनी दबाव भी ख़त्म कर सकते हैं। चौकों अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि आपके जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, जैसे दिल के अमराज वगैरह। इसके अलावा इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड के ज़रिए ज़हनी दबाव से निजात मिलता है। और आपको एक और जो ड्राई फ्रूट में सबसे बेहतर और बेहतरीन ग़िज़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, जिसको हम बादाम कहते हैं। भीगे हुए बादामों से आपका सबसे बड़ा मसला हल हो सकता है। जी दोस्तों, तो बादाम खाने के फ़वाइद से तो किसी को भी इनकार नहीं, लेकिन बादाम खाने का दुरुस्त तरीका क्या है? क्या बादाम ऐसे ही खा लिए जाएं या फिर उन्हें भिगो कर
کھانے کا زیادہ فائدہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بادام کھاتے ہوئے اکثر ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ بادام کی گرد پیلی جھلی کی وجہ سے تنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بادام غذائیت سے بھرپور فائدہ مند بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے چھلکے کو بھگو کر اتار لیا جائے تو بادام میں غذائیت زیادہ آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہاضمے کے بہتر بناتا ہے۔ چھلے ہوئے بادام انزیم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چکنائی کو ہضم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ بھگے ہوئے بادام انسان کے وزن کو کم کرنے میں بھی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں موجود غذائیت کی وجہ سے ہماری بھوک کم ہوتی ہے اور نتیجے کے طور پر ہم کو کھانا کھاتے ہیں۔ بھگوئے ہوئے بادام میں اینٹی آکسیڈنٹ کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے، جبکہ اس کے استعمال سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ بھگے ہوئے بادام میں وٹامن بی اور ایکسڈ نام کی ایک شمتا ہوتی ہے جس سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ بھگے ہوئے بادام حاملہ خواتین کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، طب نبی سے ہر بیماری کا علاج، موسم گرمی ہو یا سرد کا، بارش کا موسم یا طوفان کا، مریض ہو یا تندرست، پہاڑوں کا رہنے والا ہے یا میدانوں کا، جزیروں میں زندگی کے دن رات گزرے یا صحراؤں میں، بیماری، شفا یابی، علاج اور صحت ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جہاں بیماری بنائی ہے وہاں ان کا علاج بھی آسمانی نظام سے انسان کے ساتھ ہی ہو رہا اور قیامت تک ساتھ ہی رہے گا۔ فطری غذاؤں سے ہٹنے کے بعد انسان جب مصنوعی غذاؤں پر آتا ہے تو سب سے زیادہ اثر دو چیزوں پر پڑتا ہے، ایک معدہ اور جگر۔ پھر بھی یہی معدہ اور جگر متاثر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بیماریاں سامنے آتی ہیں ان میں کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، جوڑوں کا درد، بواسیر، اعصابی کمزوری، شوگر، پٹھوں کی کمزوری، مردانہ طاقت، یادداشت، نگاہ پر اثر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بنیادی دو ہی معدہ اور جگر اس کے بنیادی غذائیں ہیں۔ کھانا اور کھاتے چلے جانا اور پھر کھا کر بیٹھے رہنا یا پھر کھا کر دماغی سوچوں پر لگ جانا۔ ہم بھی کیسے دیوانے ہیں، مزدور کی زندگی کو دیکھتے نہیں، محنت کش کو کھانا دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، صبح 3 پر اٹھ 3 کپ چائے، بڑی پالیاں اور بہت سا بچا ہوا رات کا سالن آپ کھائیں، پھر محنت کش کی زندگی گزاریں۔ کہاں گیا کولیسٹرول، کہاں گیا یورک، کہاں گیا بلڈ پریشر، کہاں گئی شوگر؟ آپ اگر محنت کش ہیں اور دن رات محنت، اور محنت بھی ایسی جس میں جسم کو تھکنا پڑتا ہے، یعنی محنت سے مردانہ جسمانی کی دماغی محنت، تو پھر آپ ایسی غذائیں کھانے کا حق رکھتے ہیں۔ اور میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں ایسی غذائیں آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی، اور میں مطمئن ہوں اگر آپ ایسی غذائیں کھائیں تو صحت بہتر ہوگی۔ اگر آپ ایسی غذائیں کھا کر بیٹھے رہیں، دماغی محنت کرتے رہیں، تو پھر بھی بڑی بیماریوں کی آپ کو انتظار کر رہی ہیں، اور ان بیماریوں کا انتظار کریں جو کبھی سنی سوچی پڑھی یا بولی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے معافی دے۔ آج کا میرا مضمون اپنے قارئین اور غذاؤں کے اتحاد، بس سادہ غذائیں کھائیں، تھوڑا کھائیں، کم کھائیں، جسم کو متحرک رکھیں۔ بچے اور پیٹ، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کا عادی بنایا جائے وہ اسی کا عادی بن ہی جاتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو ایک مختصر سے ٹوٹکے سے متعارف کراتے ہیں۔ اگر آپ ایسی غذائیں کھا کر اپنے آپ کو مریض بنا چکے ہیں، جگر اور معدہ کا مریض، جی ہاں، جب جگر اور معدہ مریض بن جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے جو چیز سر اٹھاتی ہے وہ ہے شوگر، ہیپاٹائٹس اور بلڈ پریشر۔
ہیپاٹائٹس سے مراد کالا یرقان اور بعض اوقات پیلا یرقان بھی ہے۔ آپ ایسی بیماریوں میں اگر مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں۔ ایک مختصر سا ٹوٹکا آج آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بنانے کا بس بازار سے جال کر لے لیں، پھر کنکر صاف کر لیں، کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں اور روزانہ طبیعت کے مطابق 1 چمچہ صبح و شام، آدھا چمچہ صبح شام یا چوتھائی چمچہ والے صبح شام پانی کے ہمراہ کھانے یا ناشتے سے 1 گھنٹے پہلے یا 3 گھنٹے پہلے لیجیے۔ چاہیں تو دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ دوا ٹوٹکا کیا ہے؟ صرف 2 بیج ہیں، ایک سنی کے بیج اور ایک کلونجی کے بیج۔ آپ نے یہ سنے ہیں کہ آئیے دوا تیار، آپ کو استعمال شروع کرتے ہیں۔ یقین جانیے یہ دونوں بیج آپ کو بازار میں مل جائیں گے۔ بیج آپس میں ملتے ہیں تو سنی کا مزاج ٹھنڈا اور کلونجی کا مزاج گرم ہے۔ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں ایک ایسا مرکب بن جاتا ہے جو صحت تندرستی کا ایک لاجواب اصل اور فارمولا اور صحت بھی ایسی تندرستی دیتا ہے جو آپ زندگی میں کبھی بھی نہیں سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی۔ بے شمار بوڑھوں کو بتایا جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، ڈھیروں دوائیاں، رنگ برنگی گولیاں جیب میں ہر وقت پڑی رہتی تھیں۔ گولیوں کی پولیسٹر کی آواز، وہ ان گولیوں سے لاپرواہ ہو گئے۔ ایسے لا علاج مریضوں کو بتایا جو جوانی ہی میں جوانی کے بے اعتدالیوں اور غذاؤں کے بے اعتدالیوں کی وجہ سے اپنی جوانی کو 40 سال آگے لے گئے اور بڑھاپے کی دہلیزیں پار کر گئے۔ صحت کی امید جوانی کی طاقت اور بھروسوں کو بیٹھے ایسے سب جوان کو دعوت صحت دیتا ہے۔ آئیے ان 2 بیجوں اور بچوں کو کھلائیں اور اپنی زندگی کے ساتھ مذاق نہ کریں، اپنی زندگی کو صحت مند بنائیں۔ میرے پاس بے شمار مریضوں کے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے ان دونوں بیجوں کو متواتر استعمال کیا۔ یرقاں اور ہیپاٹائٹس کی مایوس مریض جو اپنے زندگی میں بیمار رہتے تھے شوگر کی وجہ سے، معدے کی مایوسی کی وجہ سے، آپ چاہیں تو ان 2 بیجوں کو پیس بھی سکتے ہیں اور پیس کر کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن ثابت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنا معدہ میں رہیں گے اتنا فائدہ دیں گے۔ پیسی ہوئی چیز فوراً ہضم ہو جاتی ہے مگر ثابت چیز فوراً ہضم نہیں ہوتی بلکہ اور چیزوں کو ہضم کرنے نہیں دیتی۔ صحت و تندرستی کی یہ دونوں رضواج بیج ہی ہوں گی۔ ایک مایوس مریض میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ پہلے معدہ خراب ہوا، اس کے بعد یرقاں ہوا اور بڑھے کر ہیپاٹائٹس ہو گیا، پیٹ پھول گیا، جوڑوں میں درد، اعصاب کمزور، چند قدم چلنے سے سانس پھولنا شروع ہو جائے گی، طبیعت میں پریشانی، ڈاکٹروں نے مجھے لاعلاج قرار دے دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اطمینان سے یہ 2 بیج استعمال کریں، دن میں 2 بار یا 4 بار، مقدار پھلی تھوڑی رکھیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں۔ مصروف چند ہفتوں میں ایسے صحت یاب ہو گئے کہ پہچاننے کے قابل بھی وہ نہیں رہے۔ ایسے بے شمار واقعات میری پریکٹیکل لائف میں مجھے ملتے رہے ہیں۔ ہر آنے والے مایوس مریض مجھے ایک بہترین تجربہ دے کر جاتے ہیں اور وہ تجربہ زندگی کا ایسا تجربہ ہے کہ جس سے صحت کامیابی کی نوید ملتی ہے۔ آخر میں ایک بات پھر دہراؤں، اپنی غذاؤں کا خیال رکھیں، سادہ غذاؤں پر آئیں اور پھر اگر آپ مریض ہو چکے ہیں ہیپاٹائٹس کے، شوگر کے، جوڑوں کے درد اور معدے کے، یا آپ کسی بھی مرض میں ہوں تو یہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے استعمال کریں۔ آخری اور اہم بات، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، آپ صحت یاب ہیں، بس چٹکی صبح شام یہ بیج کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کبھی مریض ہوں گے ہی نہیں۔ اس لیے آپ
دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگی میں پہلے ہم سے جو ہوتے تھے، پہلی والی زندگی، اس میں لوگ کیا کیا کھانے استعمال کرتے تھے، کچی سبزیاں استعمال کرتے تھے، آئلی کھانے وغیرہ نہیں ہوتے تھے جن میں کیلوسٹر کی بڑی مقدار ہوتی ہے، وہ کھانے نہیں ہوتے تھے، بہت سادے کھانے ہوتے تھے، دہی مکھن لسی ہوتا تھا، دودھ وغیرہ سے کھانا کھاتے تھے۔ لیکن دیکھیں آج کے اس دور میں جو یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ہم فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، آئلی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ایک گاڑی ہے، ہماری کار ہے، بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر ہماری بائک ہے، ہمارے بائک کی ٹینکی میں آگ دیکھیں تو پیٹرول پڑتا ہے۔ اگر ہماری گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، اس کی جگہ پر ہم اپنی گاڑی کے ٹینکی میں پیٹرول کی جگہ پانی ڈال دیں تو ہماری گاڑی کبھی نہیں چلے گی۔ اسی لحاظ سے ہمارا جو مادہ ہے، ہماری جو مشینری ہے، اس سسٹم میں جب ہم غلط چیزیں ڈالیں گے تو ہماری صحت بھی خراب ہو جائے گی اور ہمارے جو جسم ہے وہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی بیماریاں لگتی ہیں انسان کو پہلے اس کے جسم کو کمزور کرتی ہیں، بعد میں وہ بڑھ کے جاتی ہیں۔ دیکھیں اپنی زندگی یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا انجیر کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ انجیر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ذکر کی ہے، انجیر اور زیتون کے تیل کا، ٹھیک ہے، زیتون کا تیل جو ہے نا وہ بھی فائدہ مند ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ نمبر 2 بھی میں نے آپ کو اخروٹ کا بتایا۔ اخروٹ بھی ایک ایسی ڈرائی فروٹ ہے، غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خلق کی ہے نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے زبردست نعمتیں پیدا کی ہیں، اور آپ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں آپ انجیر کا باقاعدگی سے استعمال کریں، دودھ کے ساتھ کریں، پانی کے ساتھ کریں، یا ایسے ہی کریں۔ اس کے ساتھ 2-3 اخروٹ بھی کھا لیں، ہو سکے تو بادام اگر آپ شہد سے ملا کے کھاتے ہیں تو وہ بالکل زبردست ہوگا، لیکن اگر آپ شہد کا استعمال نہیں کر سکتے تو پانی میں آپ بھگو کر اس کے اوپر سے چھلکے اتار کر پھر کھا لیں۔ اگر وہ بھی نہیں کرتے تو آپ چھلکے کے ساتھ ہی کھا لیں۔ دیکھیں پاکستان میں ان چیزوں کا ریٹ بہت مہنگا ہے، میں جانتا ہوں، ہر غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، نہیں لے سکتا، لیکن ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے غذائیں رکھی ہیں جو بہت سادہ سی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیں آج کل جو یہ ہمارے پاس چکن وغیرہ چل رہا ہے، یہ بالکل ہی بیکار ہے۔ اب اس کی جگہ پر جو ہے نا سادہ سبزیوں کا استعمال کریں، گرمیوں کے موسم زیادہ پانی پئیں، کھانا کم کھائیں، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ جتنا کھانا کھا سکتے ہیں اس سے بھی 3 گنا کم کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں، اس سے آپ کی طبیعت میں بہتری اور آپ کی نشو و نما بڑھے گی۔ اور اپنی زندگی میں معمول بنائیں کہ آپ 40 منٹ تک پیدل چلیں۔ اگر آپ محنت کش کام کرتے ہیں تو آپ پھر اوکے ہوں گے پوزیشن، لیکن اگر آپ بیٹھ کر کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، آپ بیٹھ کر کوئی کام کرتے ہیں، اپنے دماغ سے کام کرتے ہیں، ہاتھوں سے محنت نہیں کرتے، تو میرا آپ کہنا مانیں کہ آپ 40 یا 50 یعنی 1 گھنٹے پورے آپ پیدل چلیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے بہترین ہوگی۔ تو دوستوں میرا مقصد آج یہی تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اردو پوائنٹ 11 کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔